السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلام کی دنیا۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو فالو اور لائک لازمی کریں، شکریہ۔ کے ساتھ یہ اپنی اصل کے ساتھ یہ چیز ہر جگہ موجود ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے۔ فرماتے میں جب شاہ روم کو حضور کا خط گیا تھا نا ہرقل کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ کلمہ پڑھ لو، خطوط لکھے نبی کریم نے۔ اس نے کہا یہاں ڈھونڈو کوئی عرب کا سردار اگر آیا ہو تو میں ملنا چاہتا ہوں۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں بغرض تجارت وہاں موجود تھا، مجھے لوگ پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گئے، میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا۔ جب کوئی کسی کا مخالف ہوتا ہے تو اس نے کوئی کہانی بھی یاد کی ہوئی ہوتی ہے۔ ان لوگوں نے کہانی بھی یاد کی ہوئی تھی، معاذ اللہ جادوگر ہیں، شاعر ہیں، یہ کہانیاں بھی سناتے۔ کہتے ہیں کہ مجھے وہ لے گئے، بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اب بادشاہ نے سوالات پوچھے، میں کوئی حق میں نہیں تھا کہ میں حق میں باتیں کرتا، میں تو اس وقت تک کلمہ نہیں پڑھتا تھا، اور جو کفار کہتے تھے وہ ساری باتیں میں نے کرنے کی۔ کہتے ہیں بادشاہ نے اپنے دربار میں کھڑا کر کے سوال کیے، بڑے سوال پوچھے، بڑے میں نے جواب دیے، بڑے سوال پوچھے۔ یہ بھی پوچھا کہ ماننے والے ان کے غریب ہیں کہ امیر ہیں؟ میں نے کہا نہیں، ماڑے ماڑے بندے۔ میلاد کے جلوسوں میں بھی ماڑے ماڑے بندے ہی جاتے ہیں، ماڑے ماڑے ہیں، غریب لوگ ہیں۔ اس نے یہ بھی پوچھا کہ ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ میں نے سارے جواب دیے۔ او ملت کے جوانوں، خدا را میری بات سننا۔ ابو سفیان کہتے ہیں غیروں کا دربار، سوال کرنے والا بھی کلمہ نہیں پڑھتا، بھی جواب دینے والا بھی کلمہ نہیں پڑھتا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ نے بتایا کہ آپ رشتے میں چچا ہوتے ہیں، یہ بتاؤ وہ جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ آج لوگوں نے نام نہیں بدل دیا جھوٹ کا، کچھ نے بہانہ نام رکھ دیا جھوٹ کا، جو میں نے بہانہ کر دیا تھا۔ کچھ کہتے ہیں جی وہ تو میں نے تو بس ایسی بات، وہ تو میں نے مذاق کیا تھا۔ جھوٹ کے نام نہیں بدل دیے لوگوں نے۔ ابو سفیان کہتے ہیں مجھ سے بادشاہ کھڑا کر کے پوچھنے لگا کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ لمحے کے لیے میرے دل میں آیا کہہ دوں کہ بولا ہے۔ پھر میں نے کہا ایک تو یہ عرب کی وفاداری کے خلاف ہے، اور دوسرا میں کہوں گا وہ جادوگر ہیں تو شاید کو ایک سیکنڈ کے لیے توجہ کرے، میں کہوں گا وہ شاعر ہیں شاید کو توجہ کرے، اور مدینے والے نے جھوٹ بولا یہ تو مانے گا کوئی نہیں۔ سنو سنو، جن چیزوں کو معمولی سمجھ کے ہم نے رائج کیا وہ ہمارا وقار لے گئی، دنیا ہم پر اعتماد نہیں کرتی۔ ہم اس ملک میں بستے ہیں جہاں زلزلہ بھی آئے تو غیر ملکی امداد کرنا چاہے تو وہ کہتے ہیں حکومتوں کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، خود جائیں گے۔ ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ قوم پر اعتماد اٹھ گیا دنیا کا، ہمیں پلٹنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے ہمارا رویہ کیا ہے، ہمارا انداز کیا۔ تھوڑی کر لے باتیں، کوئی ضروری ہے صبح و شام بولنا؟ تھوڑے کر لے باتیں، تھوڑے دعوے کر لے، کوئی ضروری ہے؟ سنو میرے عزیز، ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس نے کہا کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ بادشاہ نے پھر دوہرا کے کہا سردار چپ کر گئے ہو، میرے آخری سوال کا جواب دو، کیا کبھی اس کریم نے جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میرے ہاتھ میں چھڑی تھی، میں نے وہ زمین پر رکھی اور میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا سردار سن، وہ میرے رشتے میں بھتیجے ہیں، میری بڑی مخالفت ہے، میں نے ان کے خلاف جنگیں لڑی ہیں، کبھی وہ غالب آئے کبھی میں غالب آیا، آج تک میں لڑ رہا ہوں، لیکن میں ایک بات تمہیں ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں غیر نہیں ہوں، وہ میرے بھتیجے ہیں، میں نے ان کو ماں کی گود میں بھی دیکھا ہے، دادا کے کندھوں پہ بھی دیکھا ہے، چچا کے گھر میں بھی دیکھا ہے، ختیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا ہے، زینب سے لے کر فاطمہ تک بیٹیوں کو گود میں کھیلتے بھی دیکھا ہے، میں نے انہیں بدر اور احد میں آتے بھی دیکھا ہے، میرے سامنے پیدا ہوئے اور میرے سامنے ان کے بالوں میں سفیدی آئی، مخالفت اپنی جگہ پر میں تمہیں یہ بات ذمہ داری سے بتاتا ہوں
اس महबूब की जुबान से जो भी निकलता है हाथ पर साची निकला करता है। वो असीर दुश्मन की चाह में भी, मुखालिफों की निगाह में भी वो अमी है, सादिक है, मेतबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। अबू सुफियान कहते हैं मैं ये लफ्ज कहे तो कितने ही लोग दरबार में रो पड़े, एक सन्नाटा छा गया, कोई सहाबी नहीं वहां, कोई नारा लगाने वाला नहीं, कोई अपना नहीं, लोग रो पड़े। कहते हैं बादशाह ने चादर उठाई, कंधे पे रखी, कुछ देर सोचता रहा, फिर वो चल दिया। मैंने पीछे से आवाज दी, मैंने कहा तूने इतने सवाल पूछे, मैंने इतने जवाब दिए, को रिजल्ट भी तो बताना क्या निकला, नतीजा क्या है। तो बादशाह ने पलट के मेरी तरफ देखा, कहने लगा सरदार नतीजा तो निकल आया ना यार, जिस बंदे नदों से झूठ नहीं बोला वो ये झूठ क्यों बोलेगा कि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया। इसने ओ मेरे भाई अपनी जिंदगी में सच लाओ, खुदारा हमारे घरों से लेकर हुकूमत के ऐवानों तक जरूरत सच की है, जरूरत सच की है। दूसरी बात, अपनी जिंदगी में दयानतदार हो जाएं, छोड़ दे सामने वाला क्या कर रहा है। मैं अपने इस मिंबर से दयानतदार हूं कि नहीं, ये मैंने अल्लाह को जवाब देना है। मैंने इतनी इज्जत समेटी है, दीन के नाम पे समेटी है, मैंने अल्लाह को जवाब देना। हम सारा ध्यान दूसरों का रखने लग गए। हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देलवी रहमतुल्लाह अलैह से बादशाह ने आके वजीफा पूछा था, हजरत को वजीफा बताया, तो ख्वाजा साहब फरमाने लगे अपना काम दयानतदारी से कर, यही सबसे बड़ा वजीफा है। अपनी जिंदगी में दयानतदारी, अमानतदारी, आप इस तरह के हो जाएं कि आप जिस तरह आप समझे ना कि ये हराम जानवर है तो मेरे मुंह में जाएगा तो मुझे उल्टी आएगी। आप कभी देखे ना कि हराम गोश्त कोई आपको बता दे, आप दो लुक में आपने खा भी लिए, लुत्फ आया, तो किसी ने कान में कहा ये तुझे भाई नहीं हुआ था, बीमार था, तो उल्टी आ जाती है कि नहीं? बोलो, क्या आ जाती है? इंसान का ज़हन कबूल करता है हराम खाने को। 2 किलो गोश्त पे उल्टी आती है तो 2 करोड़ रुपए पे क्यों नहीं आती? हमारे एक दोस्त है, यूनिवर्सिटी के लेक्चरार हैं, मुझे एक दफा फरमाने लगे पीर साहब अजीब बात है, एक बंदे को ना कहीं जूता पड़ा मिल गया, बड़ा कीमती था पर एक पैर था जूते का। हमारी दयानतदारी कुछ इस तरह की है, एक पैर मिला, जूता बड़ा कीमती था, महंगा था, तो उसने उसका मालिक ढूंढना शुरू, ये किसका है, ये किसका है, ये शोर कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा आगे जाके जूते का दूसरा पैर मिल गया, पर उसने मालिक ढूंढना बंद कर दिया। उसको अब उसका दूसरा पांव मिल गया, तो अब उसने, यानी कई दयानतदार बड़े दयानतदार हैं, लेकिन दूसरों के मामले में, अपने मामले में नहीं। अपनी जिंदगी में इंसाफ करें। मैं मस्जिद में जुम्मा पढ़ाता हूं, मैंने एक दिन अपने एक मदरसे के तालिब इल्म से पूछा, बेटा जुमेरात को मैंने पूछा, मैंने कहा सुबह जुमे में तकरीर क्या करनी है? कहते मैं जो फैसला नहीं किया। मैं कहा तू बड़ा मौलवी है ना, मैं छोटा, मैं तो जुम्मा पढ़ा के शाम में फैसला कर लेना भी अगले जुमे की बयान करना है। क्यों? मैं चाहता हूं मैं मिंबर से दयानतदार रहूं, मैं एक हफ्ता तैयारी करूं, मैंने कौम को अल्लाह रसूल का दीन बताना है। मेरा ये मकसद तो नहीं है कि 1 घंटा मुझे मिले तो मैंने किसी तरीके से उसे पार करना। आप अपने काम के साथ हमेशा दयानत का मुजाहरा करें। अगर आप दयानतदार हो जाएं, हजरत सईद बिन आमिर रदी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत उमर ने कहा मैं आपको एक सूबे का गवर्नर बनाना चाहता हूं, रो पड़े, फरमाने लगे इस काबिल नहीं हूं। आप कहें मुझे भी आप कह दें कि फलाना ओहदा मिलता है तो तैयार है सारी दुनिया, कौन इनकारी है इस काम से, सब तैयार बैठे। लेकिन रोते थे लोग का जनाब मैं कहां कर सकता हूं। हजरत उमर ने लगा दिया हम्स का गवर्नर। कुछ महीनों के बाद हजरत उमर तशरीफ ले गए, जाके पूछा कैसा है, तो पहले तो एक लिस्ट मंगवाई हजरत उमर ने, कुछ माल आया है तो मुख्तलिफ सूबों में बांटना है, गरीबों की लिस्ट लाओ। उनके सूबे की लिस्ट आई तो तीसरा नाम गवर्नर साहब का था। वो कहा तुम्हारा गवर्नर मिस्किनों गरीबों में? कहने लगे हजरत साहब जो लिस्ट बनाने वाले थे वो कहने लगे अब उनके वजूद पर जो कपड़े हैं जगह कोई नहीं बची, पेबंद कहां लगाने हैं। दामाने तवक्कुल की ये खूबी है कि उस पर पेबंद लगे होते हैं पर धब्बे नहीं होते।
حضرت عمر نے معلومات کی ان کے صوبے میں جا کے تمہارا گورنر کس طرح کا ہے. عرض کی حضور 4 شکایتیں. یہ جمہوریت ہے. آج تو ہر سیاسی جماعت میں ڈکٹیٹرشپ ہے. آج کہاں جمہوریت ہے؟ آج تو آپ جتنے شاہ کے وفادار ہو جائیں گے اتنا اچھا عہدہ لیں گے، جتنا مرضی قابل بندہ ہو جماعت کے اندر، لیکن اگر وہ پورا تابع دار نہیں تو نظام نہیں چلتا. جتنا مرضی قابل ہو. حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 شکایتیں، عام آدمی شکایتیں کر رہے ہیں. حضرت عمر نے کہا کون کون سی؟ انہوں نے کہا جی پہلی شکایت یہ ہے کہ ہمارے گورنر، توجہ ہے میرے بھائیوں کی، انہوں نے کہا جی پہلی شکایت یہ ہے کہ گورنر صاحب صرف دن کو ملتے ہیں، انہیں رات کو بھی لوگوں سے ملنا چاہیے. دوسری شکایت یہ ہے کہ جب شروع میں آئے تھے تو فجر کے بعد بیٹھ جاتے تھے، مسائل سنتے تھے. اب سورج نکلنے پر اشراق چاشت کے ٹائم 8 9 10 بجے آتے ہیں. تیسری شکایت یہ ہے کہ ہفتے میں 1 دن ملتے ہی نہیں. چوتھی شکایت یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسے رونے لگتے، بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتے، تو آپ نے دیوانہ آدمی ہمیں دے دیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عامر کو مجمع میں پوچھا، جناب آپ پبلک کے نمائندے ہیں، آپ کو سوالوں کے جواب دینے چاہیے، بتلائیے نا. اور یہ پبلک کے نمائندے صرف سیاستدان نہیں ہوتے، پیر صاحبان بھی ہوتے ہیں، مسجد کا خطیب بھی ہوتا ہے. اگر حضرت عمر سے پوچھا جا سکتا ہے کرتا کہاں سے آیا، تو پیر صاحب سے بھی تو پوچھا جا سکتا ہے. ان کو بھی جواب دینا چاہیے، ان کو بھی بتانا چاہیے، اس لیے کہ وہی تو دعویٰ کر رہے ہیں فقر بتانے کا. تو حضرت عمر نے 4 سوال کہا، سعید آپ کے ذمے 4 سوالوں کے جواب ہیں. تو حضرت سعید بن عامر نے گردن جھکائی، کہنے لگے پہلے ہی کہا تھا میں گورنری کے قابل نہیں. فرمایا اب تو بن رہے ہو نا، جواب تو دینا ہے، حضور بتلائیے. فرمایا پہلا سوال آپ سے یہ ہے، یار لوگ کہتے ہیں رات کو کام پڑ جاتا ہے اور آپ ملتے نہیں. تو حضرت سعید بن عامر نے اپنی داڑھی پکڑ لی، عرض کی حضور یہ ساری سفید ہو گئی ہے، بڑھاپا ہے. دن مخلوق کے لیے رکھا ہے، رات اپنے رب کے لیے رکھی ہوئی. اگر پھر بھی کسی کو شوق ہو تو سعید بن عامر جب بھی ملے گا مسجد میں ملے گا. ساری رات بارگاہ ربوبیت کی آئے. او سنگیو تھوڑا مسلح بھی یار مضبوط کر لو تھوڑا سا نا، ہم نہ تھک گئے ہیں فون سن کے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے وجود نہیں اتنی تھکے جتنے دماغ تھک گئے. کمنٹس پڑھ کے، کمنٹس دے کے، رائے دے کے بڑے بڑے باصلاحیت لوگوں کے حافظے کمزور ہو گئے. خدا را اپنی صلاحیتوں کو زنگ لگا لو گے. یہ تو جتنے لوگ ہیں میڈیا چلانے والے، ان کو تو میڈیا چلانا ہے، اور اب تو پتہ نہیں کتنے چینل اور کتنے لوگ اور سوشل میڈیا پہ کتنے، اور ادھر کتنے تو ادھر کتنے. خدا را کچھ وقت اگر مسلح پہ ملے تو آپ یقین کریں روح تازہ ہو جاتی ہے. لمبی لمبی دعائیں مانگیں، اپنے رب کو اپنے دکھ سنائیں، رسول پاک کی بارگاہ میں یہ نذرانے پیش کریں، آپ محسوس کریں گے وجود طاقتور ہوگا. حضرت سعید بن عامر کہنے لگے رات مسلح پہ گزارتا ہوں. دوسرا سوال آپ سے یہ کرنا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پہلے فجر میں آ جاتے تھے، اب اشراق چاشت کے بعد 9 10 بجے نکلتے. تو حضرت سعید بن عامر نے گردن جھکائی، کہا یہ میرا راز تھا، میری پرائیویٹ بات تھی. کہا جناب تو لوگوں کا سوال ہے. تو آپ فرمانے لگے میرے گھر میں خادم کوئی نہیں، غریب آدمی، بیوی بیمار ہو گئی ہے. 35 سال اس وفادار عورت نے میری ڈیوٹی کی ہے، بیماری میں چھوڑ دوں تو وفاداری تو نہیں نا. سویرے اٹھتا ہوں، گھر کا کام کرتا ہوں، پھر بیوی کے لیے ناشتہ بناتا ہوں، اسے کھانا کھلاتا ہوں، تیاری کرتے آتے دیر ہو جاتی ہے. دوسرے سوال پر لوگ رو پڑے. کہا تیسرا اعتراض آپ پہ یہ ہے کہ ہفتے میں 1 دن ملتے نہیں. تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے میں نے کہا تھا میرا پردہ نہ کھولا جائے، میں بڑا راضی ہوں رب کی عطاؤں پہ، میں کیوں کسی کے سامنے اپنا دکھ بیان کروں. گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. اور غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا. کہا حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانے لگے میں نے کہا تھا یہ میرا پردہ ہے، یہ نہ سنایا کرے آپ دکھ لوگوں کو. یہ غریب کہتے ہیں میں کسی امیر کے ساتھ لگ جاؤں گا تو کچھ بھی نہیں بنتا.
چھوڑ دیں آپ, دکھڑے رب رسول کو سناؤ, خیرات بھی ملے گی اور عزت بھی ملے گی. وہ دیں گے اور کسی کو بتائیں گے بھی نہیں. حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تیسرا سوال ہوا. کہا جناب آپ ہفتے میں ایک دن ملتے نہیں, تو فرمانے لگے میرا راز تھا پر بتا دیتا ہوں, جوڑا ایک ہی ہے میرے پاس. ہفتے میں ایک دن دھو لیتا ہوں, پھر بیوی کے کپڑے پہن کے سارا دن بیٹھا رہتا ہوں. اگر دوسرا جوڑا ہو تو یہ کام نہ کروں. حضرت عمر رو پڑے. کہا جلدی سے چوتھے سوال کا جواب بھی دے. کبھی کبھی روتے ہو تو بے ہوش ہو جاتے ہو. وہ پھر رو پڑے. عرض کرنے لگے حضور 40 سال کی عمر میں کلمہ پڑا. میرے سامنے حضرت خبیب کو پھانسی دی گئی مکے میں. جب وہ اپنی پچھلی غلطیاں یاد آتی ہیں تو پھر رو پڑتا ہوں. یاد ماضی عذاب ہے یا رب. میں تکلیف میں آ جاتا ہوں, سوچتا ہوں اگر اللہ نے سوال کیا تو کیسے جواب دوں گا, اس لیے برداشت نہیں ہوتا تو رو پڑتا ہوں. چاروں سوالوں کے جواب دیے تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے اب آپ نے مجھ سے سوالوں کے جواب تو لے لیے, اب میری سزا کا بھی تو اعلان کرے نا, بتائیں نا. تو حضرت عمر نے ہاتھ اٹھائے اور کیا لفظ کہے. کہے اللہ میرے نبی کی امت کو اس طرح کے کچھ اور لوگ بھی عطا فرما, کچھ اپنی زندگی میں دیانتدار ہو جائے. تیسری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا ہمیں خالص کیا ہے. حضور کا سارا دین اخلاص کا درس دیتا ہے. یہ جو ریاکاری ہوتی ہے نا, نوجوانوں میری بات پہ غور کرنا, یہ جو ریاکاری ہوتی ہے نا یہ بنیادی طور پر اداکاری ہوتی ہے. اداکاری بندہ زیادہ کر نہیں سکتا, تھک جاتا ہے. مخلص زندگی وہ ہوتی ہے جو آپ نارمل جیتے ہیں. مخلص آپ ہوتے ہیں جب آپ اپنی والدہ کے پاس نہیں بیٹھے ہوتے. آپ نے جب 5 اسٹار ہوٹل میں روٹی کھانی ہے نا تو پھر آپ کو پلیٹ کے ساتھ ٹیشو پیپر بھی ساتھ رکھنا پڑتا ہے. پھر راج کی روٹی کھائی بھی نہیں جاتی. راج کے کب کھائی جاتی تھی؟ میں ایک جگہ مجھے بڑے اچھے ہوٹل میں رکھا گیا اور مجھے بڑا انہوں نے محبت کی. تو جب میں لوٹ رہا تھا نا واپس پاکستان تو مجھے کہہ رہے تھے آپ کو مزہ تو آیا ہوگا. میں نے کہا نہیں جی. سچ پوچھیں تو پھر یہ ہے کہ مزہ جب بھی آتا تھا جب اماں سویرے روٹیاں پکاتی تھی. وہ کہندی سی پتر ہے پیڑا نہ اتنے کول ہی لے آ, تو اس کے پاس بیٹھتے تھے. تو پھر اماں جب سالن دیتی تھی تو کہتی تھی ہور نہیں ملنا, دوجیوں نے بھی دینا ہے. اور پھر لطف اس وقت آتا تھا جب بار بار کہتے تھے اماں جی چلو تھوڑا جاتے دے ہونا انہوں تھوڑا سا. تو پھر اماں کئی دفعہ کہتی تھی کہ میں نے وہ اس سے نکال کے فریج میں رکھ دیا, بڑے بھائی نے کام سے آ کے روٹی کھانی ہے, اب یہ برتن ہے اسی کو صاف کر لے. او بھائی میں نے اپنے ابا جی کو دیکھا خودداری کر. میں نے ایک دن ان سے پوچھا میں کہ ابا جی تو انو پسند کی ہے. ہم پڑھتے تھے نا انٹرویو اخباروں میں تو 2-4 سوال ہر بندہ پوچھتا تھا. اب تو انٹرویو زیادہ لوگ لیتے ہیں تو اب تو کبھی اتنا موقع ہی نہیں ہوتا کس کا سنے کیا کریں, یہ تو چھوڑ دیا کام. اخبار میں کبھی انٹرویو آتا تھا تو مسجع مقفع ہوتا تھا, لکھنے والے بھی اچھے ادیب ہوتے تھے, جملے چبھتے نہیں تھے طبیعت. تو 2-4 سوال بڑے ضروری ہوتے تھے. پھول کون سا پسند ہے, کھانے میں کیا پسند ہے, رنگ کون سا پسند ہے, یہ 2-4 سوال ہر ایک سے ہوتے. میں نے اپنے والد صاحب سے ایک دن پوچھا میں کہ ابا جی تو پسند کیے تے فرمان لگے پتر جے تے لگی ہوئے بھوک تے پھر ہر جے نہ لگی ہوئے تے پھر نخرے ہی نخرے نہیں. تو اس لیے بھوک لگی ہو. وہ ہمیں پتہ کیا بتاتے تھے. میں آج بھی نا بہت ساری چیزیں گاڑی میں رکھ لیتا ہوں. آج بھی جو کھانا اپنی مرضی سے کھاتا ہوں وہ پیٹ بھر کے کھایا جاتا ہے. یہ تصویروں کی شدت سے باہر ہوتا ہے وہ کھایا جاتا ہے. اس کو آپ قبول کر لیتا آپ کا وجود. یاد رکھنا میرے عزیز, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بہترین روٹی وہ ہے جو تو اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھاتا ہے. وہ بہترین رزق ہے جو تو, اور حضور نے فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد محنت کر کے کھانا کھاتے. دعوتوں پہ جا کے تو بندہ بیمار رہنے لگ جاتا ہے, وہ تو کام ہی ختم ہو جاتا ہے. والد صاحب کہا کرتے تھے کہ لو میں پا دیتے نے تانوں دانے پڑولے چ تے ماں تہاڈی نے تانوں 4 پا دیتا ہے, لو ہن تانوں پرواہ نہیں ساریاں گرمیاں, موج کرو. یہ اصل تھا ہمارا. اس پہ واپس آ جائیں, اس پہ آ جائیں. یہ صحت افزا روٹیاں ہیں, یہ کھائیں. بڑی گاڑیوں کا اور بڑی چیزوں کا شوق چھوڑ دیں, محنت ڈٹ کے کریں.
لیکن زندگی اصل پہ لے آئیں. اصل زندگی خالص ہوتی ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکار، میں پوری حدیث نہیں سناتا، اشارہ کرتا ہوں. حضور نے فرمایا ریاکار اگر عالم بھی ہو، ریاکار اگر سخی بھی ہو، حتیٰ کہ صحیح حدیث میں فرمایا ریاکار شہید بھی ہو اور ماری جائے اس نیت سے کہ لوگ مجھے شہید کہیں گے، تو فرمایا صبح قیامت اللہ ان اعمال پر بھی اجر عطا نہیں کرے گا. اپنی زندگی میں اخلاص پیدا کرے. جب خلوص آتا ہے، جب للہیت آتی ہے. مشکل ترین خلافت حضرت ابوبکر صدیق کی ہے. یہ جو حضرت عمر نے بڑی اعلیٰ خلافت کی ہے نا، یہ بنیادیں حضرت ابوبکر نے مضبوط کر کے دی تھی. فتنوں کے تو سر کچل دیے تھے حضرت صدیق اکبر نے. اب حضرت عمر کے لیے کام کرنا انہوں نے آسان کر دیا. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حضرت عمر کی خلافت کی مضبوطی میں بڑا کردار حضرت ابوبکر صدیق کا ہے. اگر وہ مضبوطیاں نہ کرتے اتنی تگڑی تو کام آگے چلتا نہیں تھا. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو بڑے فتنوں کا سامنا تھا. ختم نبوت کے محاذ پر کام کرنا ہے، منکرین زکوٰۃ پیدا ہو گئے، امت کو سنبھالنا ہے. یہ ساری ڈیوٹیاں کر کے نا دنیا سو جاتی تھی. وہ دنیا سو جاتی تھی. حضرت صدیق اکبر ایک نابینا مائی کے گھر میں جھاڑو دینے چلے جاتے تھے. جب بندہ مخلص ہو جاتا ہے نا، ایک نابینا معذور عورت جھاڑو دے رہے، جب تھوڑا سا وقت بچتا نا عصر کے لیے، یہ ٹائم میں نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے، تو مدینہ شریف میں ایک بیوہ تھی جس کی 5-6 بیٹیاں تھی، بیٹا کوئی نہیں تھا. اس کے گھر جاتے تھے، بکریوں کا دودھ دھو کے آتے تھے. معمولی آدمی نہیں، خلیفہ وقت کی بات. کس لیے؟ یہ کام روحانی تسلی کا باعث بنتے، یہ کام آپ کو سکون دیتے، یہ آپ کے اندر وہ طاقت پیدا کرتے کہ آپ لڑ سکتے ہیں دنیا سے. جب آپ کے پیچھے دعائیں ہوتی ہیں تو پھر میدانوں میں کھڑا رہنا آسان ہو جاتا. حضرت عمر فاروق فرماتے، تیسرا دن تھا جناب صدیق اکبر کے وصال کو. میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھا تھا تو 2-3 چھوٹی چھوٹی بچیاں آ گئی. آگے کہنے لگی چچا آپ خلیفہ بنے. میں نے کہا ہاں. ہمارے ساتھ چلیں گے؟ میں نے کہا پتر تمہارے ساتھ کیا ہے؟ کہنے لگے ابو بکر صدیق عصر کے بعد ہمارے گھر آتے تھے، ہمارا بھائی کوئی نہیں، باپ انتقال کر گئے، بکریوں کا دودھ دھو کے دے جاتے تھے، کچھ بیچ کے گزارا کر لیتی تھی، کچھ پی لیتی تھی. 3 دن سے میری ماں رو رہی ہے، میری بہنیں روتی ہیں، اکھاں جدو میٹیاں زمانہ مینو روے گا. اونج تے بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی کیتی خوب تسلی ہو، لیکن اکھاں جدو میٹیاں زمانہ مینو روے گا. اپنا تے اپنا بیگانہ بھی مینو روے گا. جدو نہ میں دسیا میں خاراں نو میں خانے وچ، پھر جام ٹوٹ جان گے تے میں خانہ مینو روے گا. کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے. گلیاں دا یانا تے سیانا مینو روے گا. اور کسی نے کہا تھا میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے. یہ رحمت کی امید لگاتے کہا، کرم کی امید، آجزی سے کہا، نذرانے میں کہا کسی درویش میں. کہنے لگے میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے. کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے. اور کسی نے کہا تھا کہ بعد مرندے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑیا جنازہ. تو بھائی اپنی زندگی میں اخلاص پیدا کرے. ہم نا غریب لوگ بھی امیروں سے تصویر کھنچوانا پسند کرتے ہیں. امیروں سے اپریشیٹ کرنا چاہیے محنت کرنے والے آدمی کو. جس کو پسینہ آ گیا نا ریڑھی پہ کھڑے ہوئے، وہ بڑا باوقار آدمی سے پسینہ آ گیا. میں ابھی بھی کبھی کبھی جوتا گنڈوا لیتا ہوں، چونکہ میں نے دیکھا ہے میرے ابا جی مجھے کہتے تھے علیحدہ جتیوں توڑے پا کے ساریاں گنڈا لیا، تو یاد ہے تو میں ابھی بھی چلا جاتا ہوں. تو ہمارے ایک پرانے موچی ہیں، میں ان کے پاس ایک دن، وہ بڑے خوددار آدمی، 5 روپے کے 10 دے دے نا، وہ ان کو 10 دے دو، کہتے چوکا اپنے 5 روپیے. وہ ایک شاعر بیٹھے تھے نا، تو شاعر بھی بیچارے کئی اسی طرح کے ہوتے ہیں، ناراض نہ ہو جائیں شاعر، لیکن وہ کئی دفعہ نا ان کو بھی دیکھ کے لگتا ہے کہ کئی دنوں سے بیچارے نے روٹی نہیں کھائی. تو موٹی چادر لیے گرمیوں میں کسی چوک میں بیٹھا تھا نا شاید، تو کوئی بندہ جاتے ہوئے 5 روپے دے گیا. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا کھانا شانا کھا لینا. پر شاعر نے کمال بات کی،
اس نے کہا یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دی دیے جس کا خدا نہ ہو۔ اپنی زندگی میں اخلاص لائیں، للہ اپنائیں۔ چوتھی بات سنیں اور میں اسی پر بات سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں جو چیز آپ کو بڑی نظر آئے گی نا، وہ احساس ہے۔ جب سینے آہستہ آہستہ سخت ہونے لگ جاتے ہیں نا، ہم نہ کچھ باتیں سوچ کے اپنے آپ کو سخت کر لیتے ہیں۔ ہمارا جب ایسا جو نیا بھرتی ہوتا ہے وہ خدمت کے جذبے سے آتا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے سارے کام صحیح کرنے، پھر اس کو نا آہستہ آہستہ پتہ لگنے لگ جاتا ہے کہ کچھ لوگ جھوٹا پرچہ بھی درج کراتے ہیں، اسے پھر آہستہ آہستہ پتہ لگنے لگ جاتا ہے کہ یہ سامان ان کا تو گیا تھا 1.5 لاکھ کا، تو انہوں نے 6 کیوں لکھوایا ہے؟ پھر وہ پھر سخت ہونے لگ جاتا ہے۔ لوگوں کو دیکھ کے سخت نہ ہو، سخت نہ ہو۔ پھر آپ کے پاس بڑی باتیں، مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے کہا آپ کو تقریب پہ بلانا ہے، پیسے کتنے لیتے ہیں؟ میں نے کہا دے دو کو 1.5-2 کروڑ روپیہ۔ کہ لگے تو بہت زیادہ نہیں، تو میں کہ وکنا ہے تو پھر بندہ چاج نہ وکے۔ اب تیرا خیال ہے 25-30 ہزار اپنا ریٹ لگوا لے، اتنے لو ہو جائیں، سانو تفتزارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر بمول دے نال اسی اپنی بال کے سیکنے ہاں۔ میں نے بہت بڑا مدرسہ شروع کیا، باہر گلہ نہیں لگایا۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے خیر تے ہے تو ہم پیسے کتوں ہوندے نے؟ میں کیوں اتھو جتوں ہوندے نظر نہیں ہوندے۔ فاضل بریلوی کہتے کرو مدح اہل دول رضا، اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کری کا، میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہی، دینے والا ہے سچا۔ میں نے تو معذرت بھی کرنی تھی، میرا خیال ہے کہ 35 سے 37 کے بیچ لوگ ایسے تھے یہاں سے جو آج صبح سے سر شام تک فون کرتے رہے کہ آپ نے چائے ہماری طرف بھی نہیں ہے، کھانا ہماری طرف کھانا ہے۔ میں ان دوستوں سے اکثر کہا کرتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ لوگ تلاش کرتے رہتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ رات رہنے کو جگہ ملے، اور ہمارا یہ حال ہے۔ کس نام پہ؟ رسول اللہ کے دین کے نام، حضور کے دین کے نام۔ اپنی زندگی میں احساس پیدا کریں۔ اگر آپ سخت ہو سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ کے سخت ہو جائیں، کچھ بھی کہہ کے۔ مجھے میرے سنگی کہتے رہتے ہیں 7-8 گھنٹے کا آپ سفر کر کے جاتے ہیں تو آپ فوٹو والوں پر سختی کریں، آپ پہ کسی سے نہیں ملنا، میں نے ذرا آرام کرنا ہے، میں نے تھوڑا لیٹنا ہے۔ تو میں کہتا ہوں یار اپنی اوقات بھی تو ہمیں دیکھنی چاہیے تھا۔ کون کسی کو ملتا ہے؟ کچھ اور ہے۔ احساس پیدا کرے قوم کا، اپنے دل میں احساس لائیں۔ جب آپ سخت ہو جاتے ہیں نا تو پھر آپ سب کے لیے ہو جاتے ہیں۔ جب بنتا سخت ہو جاتا ہے نا، تھوڑا تھوڑا نا ہمیں لالچی بنایا گیا ہے، مختلف چیزوں پہ انعام رکھے گئے، مختلف رنگوں میں لوگوں کو مختلف انداز میں قائل کیا گیا، مزاجوں میں کچھ بھرا گیا۔ وہ اس طرح کا ماحول بن گیا کہ باپ نے جوانی پتر کو دے دی۔ ساری زندگی وہ جو لوگ سعودی عرب یہاں سے گئے تھے 35 سال انہوں نے وہاں کمبل نہیں بدلا، جس کمبل میں انہوں نے جاتے خریدا تھا واپسی پہ بھی وہی تھا۔ رہائشیں یہاں بنی وہاں نہیں بنی۔ میں نے بیرون ملک ایسے لوگ دیکھے ہیں جو 3 وقت روٹی نہیں کھاتے، 2 وقت کھاتے کہ گھر پیسے بھیج لے، لیکن لالچ اتنا عروج پہ چلا جاتا ہے بعض گھروں کا، سب کا نہیں بعض کا، کہ اسی باپ کو جس نے زندگی لگا دی، بچے کہہ رہے ہوتے ہیں ابا جی آپ کو ڈب کا کام کر لیتے تو آج ہمارے بارے نہیں آ رہے نہ ہو جاتا۔ مجھے ایک بزرگ فرمانے لگے پیر صاحب بالا کو بھی عزت کران لی، ابے دا بالدار ہونا ضروری جی۔ خدا را اس سے باہر آئے، احساس پیدا کرے۔ جب احساس عادت، قرآن مجید نے میرے نبی پاک کی شان یہ بیان کی ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ کمال ہے، اس سے آگے کیا کوئی حاشیہ دے سکتا ہے؟ رب فرماتا ہے لوگو تم مشقت میں پڑھو تو میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کبھی حدیثیں پڑھے نا تو رونگٹے کھڑے ہوتے، آپ کو درجنوں حدیثیں اس عنوان کی ملے گی کہ حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں، نماز اللہ کی، دل حضور کا کرتا ہے۔ فرمایا دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، کسی بوڑھے بیمار کا خیال آتا ہے میں نماز چھوٹی کر دے پاؤں۔ حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا تھا ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دے دوں پر تمہیں تکلیف ہوگی۔
نہیں ضروری قرار دے. آپ احساس کی شدت تو دیکھیں. فرمایا میرا جی چاہتا تھا کہ میں تہجد اپنی امت پہ ضروری قرار دے دوں، لیکن میں نے اپنی چاہت نہیں دیکھی، غلاموں تمہاری دین دیکھی ہے. وہ دوستو اتنا احساس دشمن جب قابو آتے ہیں نا. میں نے ایک اور بھی عرض کرنی ہے چلتے چلتے. جو سیاسی فرقہ واریت ہے نا آج ملک کے اندر، آپ جس جماعت کو ٹھیک سمجھا آپ نے، آپ وہاں چلے گئے، جس نے جس کو ٹھیک سمجھا. لیکن ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد پاکستانی ہیں. ہمیں اخلاقیات کا دائرہ کبھی نہیں چھوڑنا. اختلاف کے بھی آداب ہوتے ہیں.